نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخر ایک دن اس کو مرنا ہے اور قبر میں سونا ہے، منکر نکیر کے سوالات اور قیامت برحق ہے، اور پھر جنت میں جانا ہوگا یا دوزخ میں، ایسا شخص موت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آج ہم کچھ موت کے تعلق سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ موت سے ہم لوگ بالکل غافل ہو چکے ہیں، ہم یہ احساس نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ دوسرے لوگوں کے جنازوں کو دیکھتے ہیں، مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، جنازوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا، ہمارا احساس پتہ نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن اسی بیابان جنگل قبرستان میں جا کے دفن ہونا ہے۔ اس کے بعد جو حشر ہو، یا تو جنت یا دوزخ، لیکن مرنا ہے۔ تو جس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے، کفن پہننا ہے، چار لوگ مجھے اٹھا کر لے کر چلیں گے بھی یا نہ چلیں، پتہ نہیں کہاں موت آ جائے، تو ظاہر بات ہے وہ موت کو ضرور یاد رکھے گا، اور ایسا شخص موت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر دانش مند اور عقل مند ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گا اور دوسری کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہوشیار ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو روکا اور ایسا عمل کیا جو مرنے کے بعد کام آئے گا، اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشے کی تیاری میں مصروف ہے، اور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا ہمیشہ اس کے معاملات میں پھنس کر زاد آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو میرے بھائی، بہت خطرناک، دردناک، بہت بھیانک منظر ہوگا، اور اسی واسطے موت کا ذکر کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی اور ان کو ڈھا دینے والی، یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو، موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ ایک جگہ روایت میں آیا کہ جو شخص موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، 20 مرتبہ یاد کرے گا، اگر اس کی موت آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ لیکن موت کو اس طریقے سے یاد نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ پریشانی آ گئی، یا کوئی مرض آیا تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، تو اس مرض میں یہ نہ کہ یا اللہ اس سے اچھا تو مجھے موت دے دے، میں اس مرض سے کہاں تک لڑوں۔ نہیں، بلکہ یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروردگار عالم تو میرا خاتمہ، یعنی تو مجھے موت عطا فرما، تو ایمان پہ موت عطا فرما۔ اگر چرند جانور موت کا وہ احوال جانتے ہوتے جو تم جانتے ہو، تو ہر
پرند اور درند، یعنی جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں کسی بشر کے کھانے میں نہیں آتا، یعنی وہ انسان ان کے گوشتوں کو نہیں کھاتا، یعنی سب جانور فکر سے لاغر ہو جاتے، کمزور ہو جاتے۔ اگر جانوروں کو اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ موت کیا ہے، لیکن کمزور ہو جاتے، لاغر ہو جاتے، لیکن ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے، موت سے لڑنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہا، یہ ہماری ماں بہنیں غور سے سنیں اس بات کو، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں کے پاس آئی اور کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے، یعنی میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، نرم کرنے کی کیا تدبیر ہے، نرم کرنے کا کیا نسخہ ہے، میرا دل میں بہت سختی ہے، تدبیر کیا کروں؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی بات پر اس عورت نے عمل کیا اور اس کی سخت دلی جاتی رہی اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ پھر وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کس بات کا ادا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو کڑوی لگتی ہو کہ یہ موت کے تعلق سے کیوں بولا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کڑوی لگے کہ موت کا ہی ذکر کیوں، لیکن وہ شکریہ ادا کر رہی ہے کس لیے کہ اس کے دل کا نسخہ بتا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل جو سخت ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ موت کی یاد تین طرح سے ہوا کرتی ہے، ایک تو اسے غافل دنیا دار کا یاد کرنا ہے، یعنی غافل دنیا دار یاد کرتا ہے کہ موت کے ذکر سے وہ راضی نہیں ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی عیش و آرام، دنیا کے سکون، گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے موٹے گدے لگے ہوئے ہیں، بیڈ بہت قیمتی مہنگا ہے، بہت بڑے مکانات ہیں، اگر کسی نے کہا کہ موت بھی آنی ہے تو اسے برا لگ جائے گا، وہ سوچے گا یہ سارے میرے سامان کا پھر کیا ہوگا۔ تو ایسا شخص غافل ہے وہ، اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، لیکن وہ عیش و آرام کو کیسے کر کے چھوڑے؟ عیش و آرام اس سے چھوٹ جائے گا، پس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ یہ بری بلا سامنے کھڑی ہے، افسوس کہ مجھے دنیا اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح موت کا ذکر کرنا اس کو حق ہے، افسوس کہ مجھے دنیا اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کے موت کا ذکر کرنا اس کے حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کرتا ہے، لیکن اگر دنیا کا عیش اس پر کچھ تلخ و ناگوار ہے اور دل دنیا سے بیزار ہے تو موت کو یاد کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ بندہ کبھی موت کو ناپسند نہیں کرے گا، ناگوار نہیں گزرے گی اس کے اوپر، اور اس کا ذکر کرنا گوارا نہیں گزرتا، لیکن اس کے جلد آنے سے کراہت کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے توشہ آخرت کے بغیر جانا پڑے گا، میرے پاس توشہ آخرت نہیں ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا۔ اسی سبب سے اگر کوئی شخص موت کو ناگوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ عارف کی یاد کرنے کا ہے، اللہ اکبر، اس لیے وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار الہی کا وعدہ موت کے بعد ہے، سبحان اللہ، یعنی سب سے بڑا انعام جنتی کو کیا ملے گا؟ جنت نہیں، بلکہ میرے پیارے بھائی سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا جنتی کو دیدار ہوگا۔ تو عارف
وہ عارف یعنی جس نے خدا کو پہچان لیا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اور اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں، میں اس کا دیدار کر لوں، کیونکہ مجھے موت کے بعد خدا کا دیدار ہوگا۔ وصل دوست کے وعدے کے وقت کوئی بھی نہیں بھولتا، بلکہ ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے، صرف انتظار ہی نہیں بلکہ اس کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دم مرگ فرمایا، یعنی دوست درویشی کے وقت آیا ہے، پھر انہوں نے مناجات میں کس طرح کہا، خدایا اگر تو اس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی توانگری سے، بیماری، تندرستی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو موت زندگی سے بہتر ہے اور پسندیدہ تر ہے، تو مجھ پر موت کی سختی کو آسان فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس موت کی سختی سے آسان فرما دے۔ کیسی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، انسان کودتا بھی ہے، اچلتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کے ارد گرد فرشتے حاضر نہ ہو تو وہ جنگلوں میں دوڑتا ہوا پھرتا رہے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔